نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کے بارے میں بہت کم مسلموں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یا ان کے نام کیا ہیں۔ چلیے آج جان ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش تب ہوئی جب اللہ کے رسول کی عمر 30 سال تھی۔ زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی قبول کیا تھا۔ لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اسی لیے وہ لوگوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے نہیں آ پائی۔ جنگ بدر کافروں کے ساتھ ابو العاص قید ہو کر آئے اور جب رہا ہوئے اسی وقت وہ نبی سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے گا، اس وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئی۔ لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر سیدہ زینب کے مدینے جانے کے کچھ دنوں بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ، حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کریم کی عمر 33 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے پر حد پار کر رہے تھے تب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں رہنے چلے گئے۔ حبشہ میں اس جوڑے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دیا جس کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حریثہ جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے 3 ہجری میں کی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورین 2 نوروں والا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں بھی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ زہرہ اور بیتول یہ دونوں آپ کے قلب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد عہد سے پہلے اللہ کے رسول نے
اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولاد ہوئی، 1 حضرت حسن، 2 حضرت حسین، 3 حضرت محسن، 4 حضرت ام کلثوم، 5 حضرت زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں وفات ہوئی۔ انہی کے انتقال پر کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولادوں کا جن پر انہیں غرور تھا انہی کا کوئی نام لیوا نہیں، اور ہمارے نبی کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ تیسرے بیٹے ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ وہ 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گئے۔ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی پر دکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ اللہ نے نبی کو بیٹے اور بیٹیاں دی، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ نے نبی کے ماں، باپ، دادا، چاچا کو ایک ایک کر کے تب بلا لیا جب نبی کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد ایک غموں کا سیلاب نبی پر پڑتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے مثال تھے، اس لیے اللہ کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان غموں پر صبر کیا، اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسے لگا کمنٹس باکس میں بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیے، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹس کر دیجیے گا۔